جہنم کیا ہے؟ اگر انسان جہنم کے دروازے کو، جہنم کے دیوار کو اگر سمجھ جائے تو دنیا کے اندر جیتے جی اپنی زندگی کی ساری سکون و چین اس کے ختم ہو جائیں گے، صرف اگر دروازے کو سمجھ جائے تو۔ لیکن اس جہنم سے آزادی والے دن اسی ماہ میں ہے، اس جہنم سے بچنے کا دن اسی ماہ میں ہے، طریقہ اسی ماہ میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ انسان بڑا بدبخت ہے جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو بخشش نہ کرایا، یعنی اللہ کو نہ منایا، اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا۔ تو میرے دوستو اس میں کچھ لوگ مسکرا بھی رہے ہیں کہ الوداع جمعہ آ گیا، اب رمضان جانے والے ہیں، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کھانا پینا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں جو روزہ نہیں رکھتے؟ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان لوگ خوشی مناتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے اندر غم ہے کہ الوداع جمعہ آ گیا، اب عنقریب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ مہینہ جو عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، ہر شے اس میں موجود ہے، اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، اللہ نے اس ماہ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ ہر دن جو ہے 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساعت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ لوگ جب افطاری کی دعوت پر بیٹھتے ہیں، افطاری کھانے بیٹھتے ہیں، ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جو اپنے کرتوت کے بنا پر، جس پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا، جہنم میں جانا طے تھا، اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے ایک رمضان کی افطار میں۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اب پھر جب آخری رات آتی ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی، محنت کی، مشقت کی، اب اس کو کیا کیا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار، جس نے 1 ماہ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، بھوکا بھی رہا ہے، پیاسا بھی رہا ہے، اپنے نفس کو بھی مارا ہے اور تیری عبادت کیا ہے، مولا میری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی مزدوری عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے، تو فرشتہ ہو کر کے کہتا ہے کہ مزدوری جلدی دینی چاہیے، تو میں تو تیرا بھی رب ہوں، تیرا بھی مالک ہوں، تو گواہ بن جا، جس مزدور نے مزدوری کی ہے اس کو مزدوری میں یہ دے رہا ہوں کہ چاند کی رات ہے، عید کی نماز ابھی پڑھا نہیں ہے، اس کو میں بخش دیتا ہوں۔ یہ جو ہے انعام پانے والی رات ہے۔ ہم نے جو روزہ رکھا، آپ نے جو روزہ رکھا اور عبادتیں جو کی، اس کا اجر جو ہے چاند کی رات میں ملتا ہے۔ اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کیا جائے، کیونکہ فرشتوں کا بھی امتحان ہے نا۔ اللہ کہتا کہ فرشتوں بتاؤ کیا کیا جائے اس انسان کے لیے جس کے پاس کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا، گرمی شدت کی پڑ رہی تھی، دھوپ بھی تھا اور سورج پورے شباب پر تھا، ایسے عالم میں پیاس لگی تھی، پانی موجود تھا، لیکن میرے حکم کے بغیر اس نے پیا نہیں تھا، میرے حکم کے بغیر اس نے کھایا نہیں تھا۔ ایسے بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا میری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ اس کو مزدوری بھرپور دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہ جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا۔ سال بھر تک ہر فرشتے، لیلۃ القدر کہتے ہیں تنگ والی رات،
یعنی اس میں بے شمار فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بخشش کی بھی رات ہے، توبہ کی بھی رات ہے۔ اللہ خود کہتا ہے آج میرے بندے آنا، توبہ کا دروازہ میں کھول کے آیا ہوں، آنا تو مانگ تو مجھ سے، آج تیری توبہ بھی قبول کروں گا، تجھے بخش بھی دوں گا، دولت چاہے وہ بھی مانگ لے، شہرت چاہے وہ بھی مانگ لے، جو چاہے تو آج مانگ، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ توبہ کی بھی رات کہا گیا، بخشش کی بھی رات کہا گیا، مغفرت کی بھی رات کہا گیا، رزق والی بھی رات کہا گیا۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ سال بھر تک ہر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اس میں حضرت جبرائیل بھی ہے، حضرت میکائیل بھی ہے، حضرت اسرافیل بھی ہے، حضرت عزرائیل بھی ہے۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے زمین پر جانے کا حکم عطا کر دے، میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو زمین پر مجھ سے بہتر عبادت کرتا ہے، ہم اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ فرشتہ کون ہے؟ یہ معصوم ہے، خطا ان کے قریب سے گزر نہیں سکتی ہے، یہ گناہ کبھی کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو معصوم بنایا، لیکن یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ مولا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، یہ 4 فرشتے مشہور ہیں جو فرشتوں میں رسول بھی کہا گیا، یعنی غیر نبی فرشتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امتی کبھی فرشتوں کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور وہ فرشتہ ہو کے کہتے ہیں کہ مولا ہم اس کی عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل کے سجدے کا عالم یہ ہے کہ ان کے سجدے کے طرح میرا سجدہ نہیں، ان کے رکوع کے طرح ہم رکوع نہیں کر پاتے ہیں، ان کے سجدے کے طرح ہم سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے قوما کے طرح ہم قوما نہیں کر پاتے ہیں، ان کے سجود کے طرح ہم سجود نہیں کر پاتے ہیں، ان کی تلاوت کے طرح ہم تلاوت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم تلاوت میں جاتے ہیں دنیا کا خیال، سجدے میں جاتے ہیں دنیا کا خیال، رکوع میں جاتے ہیں دنیا کا خیال، نماز میں آتے ہیں دنیا کا خیال، اور وہ فرشتہ جب رکوع کرتے ہیں دنیا کا خیال نہیں ہے، خیال صرف اور صرف رب پروردگار کا ہے۔ سجدہ میں ہے تو خیال اللہ کا ہے، نماز میں ہے تو خیال اللہ کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مجھ سے بہتر عبادت کرتا ہے۔ اب ہم اس سے بہتر عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، ہمارے سجدے میں دین بھی ہے، دنیا بھی شامل ہو جاتا ہے، ہم اس کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کا قول ہے کہ مجھے جانے دے، ہم ان کو دیکھیں گے، اور دعا صرف 1 دن نہیں 1 سال تک کرتے رہتا ہے۔ تو فرشتے کیا دیکھنے آتے ہیں؟ ہماری نماز کو، نماز اپنی جگہ ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے فرض کیا، یہ اپنی جگہ ہے۔ ہماری نماز کو جو ہے فرشتے دیکھنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ مجھ سے افضل نماز جو ہے وہ فرشتے پڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ ہم لوگ جمعہ کی نماز یہاں پڑھنے آئے ہیں نا، وہاں جمعہ کی نماز ہو گئی ہوگی، اور سارے فرشتے یہی کہتے ہیں کہ مولا آج جمعہ کی نماز جو ہم لوگوں نے ادا کی ہے، اس جمعہ کے صدقے میں امت محمدیہ کے لوگوں کو بخش دے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا فرشتہ ہے، میں تمہیں بنایا ہوں، میں تیرا خالق ہوں، تو میرا فرشتہ ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے کو بخش دے، یعنی میرے بندوں کے لیے تمہیں اتنا رحم آتا ہے، تو لو میں تو اس کا رب ہوں، اس کا احکم الحاکمین ہوں، اس کا رب العالمین ہوں، لو میں تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اس کو بخش دیا۔ ہم سے پہلے وہ جمعہ کی نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز ہم سے پہلے ان کی ہوتی ہے، جماعت نماز بھی ان کی، تو ہماری نماز کو وہ دیکھنے نہیں آتے ہیں، ہم ان کی طرح نماز پڑھ نہیں سکتے۔
وہ کیا دیکھنے آتے ہیں جس پر وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں؟ وہ فرشتوں کی جماعت اس بات کو دیکھنے آتے ہیں جو وہ خود کر نہیں سکتے ہیں، اسی کو وہ دیکھنے آتے ہیں۔ کر کیا نہیں سکتے ہیں فرشتے؟ اللہ نے ان کو طاقت دی، قوت دی، سب کچھ دیا، پھر کر کیا نہیں سکتے ہیں؟ وہ جس کام میں لگے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن فرشتہ دنیا میں اس انسان کو دیکھنے آتے ہیں جس کے برابری وہ فرشتہ نہیں کر پاتے۔ وہ فرشتہ اس انسان کو دیکھنے آتے ہیں جو ایک انسان بیماروں کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، بیماروں کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو فرشتہ کہتے ہیں ہم میں تو کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے، ہم کس کی عیادت کے لیے جائیں، ہم کس کی مصیبت میں جائیں، ہم کس کا سہارا بن کے جائیں، ہم کس کو دیکھنے کے لیے جائیں؟ وہ فرشتہ کہتے ہیں مولا جو نیکی ہم نہیں کر پاتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے مجھے دنیا میں جانے دے، کہ جو بندہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے بیماری کی حالت میں اس کی مدد کرنے جاتے ہیں، مولا اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع دے۔ فرشتہ کھانے سے پاک ہے، وہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، وہ نوری مخلوق ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں کہ مولا ہم اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے منہ کا لقمہ پہلے پہنچانے سے پہلے غریبوں کے دسترخوان کو سجاتے ہیں، غریبوں کے گھر میں اپنی دولت خرچ کر کے ان کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ مولا ہم اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے۔ فرشتہ اس بندے کو دیکھنے آتے ہیں جو غریبوں کو کپڑا پہناتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں پر مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیماریوں کے لیے وہاں ان کی شفا کے لیے پہنچتے ہیں، بیماریوں کے لیے، بیمار انسان کے لیے عیادت کے لیے پہنچتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے پہنچتے ہیں۔ یعنی جو فرشتہ نہیں کر پاتے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے اسی بندے کو دیکھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا سجدہ، تلاوت، قربانی، یہ سب دیکھنے نہیں آتے ہیں، وہ دیکھنے آتے ہیں کہ آپ غریبوں کو کتنی مدد کرتے ہیں اور کس خیال سے مدد کرتے ہیں، آپ دل سے مدد کرتے ہیں یا دنیا کو دکھانے کے لیے مدد کیا ہے۔ وہ دیکھنے آتے ہیں آپ بیماروں کے لیے کتنا سہارا بنے ہوئے ہیں دنیا میں، اسی بات کو وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، ہم لوگ تو اس عبادت کو نہیں کر پاتے ہیں لیکن تیرا بندہ کرتا ہے، بہت پیارا بندہ ہے مولا، اس کے چہرے کی زیارت عطا فرما۔ اسی بندے کو دیکھنے کے لیے وہ دنیا میں آتے ہیں کہ مجبوروں کی ہم نے مدد کتنی کی، مفلسوں کی ہم نے مدد کتنی کی، غریبوں کی مدد ہم نے کتنی کی، یتیموں کی مدد ہم نے کتنی کی، بیماروں کی مدد ہم نے کتنی کی، بھوکوں کی مدد ہم نے کتنی کی۔ انہی لوگوں کو فرشتے دیکھنے آتے ہیں زمین پر۔